السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Introduction can be very embarrassing and very tough when you have to come with expectation of what is being said. میرے خیال میں تعارف جو ہے یہ محتاط اور کم ہی ہونا چاہیے. وہ جو پریشر بلڈ ہو جاتا ہے نا تعارف کے بعد پھر he will come up to your expectation. That is sometimes very embarrassing. جس موضوع پہ آج بات کریں گے, and this is one thing particularly that some of my friends thought it's necessary to talk on this. How do we understand today کہ جو مائنڈ سیٹس ہیں, اور اس مائنڈ سیٹس کی جب میں بات کر رہا ہوں تو اس مائنڈ سیٹس میں میری اور میرے سے زیادہ عمر کے لوگ بالکل شامل نہیں ہیں. آپ اور آپ سے کم عمر کے بچے جو ہیں وہ شامل ہیں. Why do we talk about کہ وزڈم جو ہے وہ مائنڈ سیٹس کو آج کے زمانے میں چینج کر رہی ہے. وزڈم تو مائنڈ سیٹس کو چینج کرتی ہی ہے, اور وزڈم کا پرپز ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذہن جو ہے ان کی تربیت کی جائے. اگر غور کیجیے تو آپ کو بھی اس بات کا بڑے اچھے طریقے سے اندازہ ہوگا کہ ایک زمانہ تھا جبکہ اگر پرانے زمانے کو دیکھیں تو ہم آئس ایج سے یاد کرتے ہیں زمانے کو, ہم اسٹون ایج سے یاد کرتے ہیں زمانے کو. پھر ایک اسپیس ایج کا زمانہ آیا. یہ زمانوں کے جو نام ہیں وہ ان کے ایونٹس اور ان کی خصوصیات کا مظاہرہ کرتے ہیں. پھر اسپیس ایج کے بعد آئی ٹی کا زمانہ آج کل آ چکا, اور پھر آئی ٹی کے بعد بھی اسپیشلائزیشن کا ایک زمانہ آ گیا, انفارمیشن کا. ایج آف انفارمیشن ہے. میری رائے تھوڑی سی اس میں مختلف ہے. انفارمیشن کی ایج کی بجائے اگر آج کے زمانے کو ہم کارپوریٹ کا زمانہ کہیں تو میرے خیال میں شاید زیادہ مناسب بات ہے. اس کی دو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. ایک ایگزامپل تو یہ کہ یہ جو اس انداز سے ہم آج یہاں بیٹھے ہیں, آپ تمام حضرات اور خواتین اس طرف اور ایک شخص اس طرف, یہ انداز ہمیں کارپوریٹ نے دیا. اس کو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ ہے 45minutes.com ٹیچنگ, کیونکہ اس کے اندر ایک استاد جس کی ذمہ داری اس کے طالب علم ہے, وہ اپنے اور اپنے طالب علموں کے درمیان میں ایک کوریڈور کو رکھتا ہے, اور یہ کوریڈور جو ہے یہ ان کو ڈسکنیکٹ کرتا ہے آپ سے. اس لیے ود دا پیریڈ آف ٹائم طالب علم جو ہے وہ اپنے استاد کی ذمہ داری جو ہے وہ نہ رہا. اس کارپوریٹ نے دو میرے خیال میں بہت اچھی چیزیں ہمیں دی. یہ میں تنظیم کہہ رہا ہوں, بہت اچھی چیزیں دو. ایک چیز جو بڑی خوبصورتی سے اس کارپوریٹ نے ہمارے ذہنوں میں ڈالی وہ ہے منطق. منطق کو برا تو کہا نہیں جا سکتا, منطق بڑی اچھی چیز ہے. اور آپ میں سے جو لوگ کمپیوٹر کے طالب علم ہیں وہ تو 0-1 کے اوپر ہی سارا کچھ اس کا انحصار ہے. اب غور فرمائیے کہ کبھی ہمارا اس طرف دھیان نہیں جاتا کہ جس منطقی پہلو پہ ہم بنیادی طور پہ اپنی علم, عقل اور دانش کی بنیاد رکھتے ہیں, ریشنالٹی کے اوپر جو بنیاد رکھتے ہیں, یہ وہی ریشنالٹی ہے کم و پیش سے مراد صرف 18-20 کا شاید فرق ہو, جو کہ آج سے تقریباً 3000 سال پہلے سے ارسطو نے بنائی تھی. ایرسٹوٹلین جو لاجک ہے اس میں اور آج کا جو لاجک ہے اس کے پیراڈائم بنیادی طور پہ ایون ہے, ایک جیسے. ہم نے اس میں زمانے کے ساتھ بہت کم ترمیم کی. اب اس لاجک کے ساتھ اگر انسان زندگی گزارے جو کہ آج سے 3000 سال پرانا خیال ہے, تو خواتین حضرات کسی کو تو کبھی کسی وقت یہ سوچنا چاہیے ضرور کہ 3 دن کا پرانا کھانا نہیں کھایا جا سکتا, لیکن 3000 سال پرانا خیال جو ہے وہ آج بھی اگر تازگی کی دلیل بنتا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے فکر کرنی اور نئے خیالوں کو پیدا کرنا یا پرانے خیالوں میں ترمیم کرنے سے شاید گریزاں ایک معاشرہ قائم کر لیا. اس سارے سینیریو کی ایک بائی پروڈکٹ جو نکلی نا, یہ میں انتہائی ادب سے کہہ رہا ہوں, بات میں طنز سے کہنا چاہتا ہوں لیکن کہہ ادب سے رہا ہوں. اس کا جو بائی پروڈکٹ نکلا وہ ایک اور انسٹیٹیوشن نکلا
اور وہ انسٹیٹیوشن کارپوریٹ نے کہا یہ ٹریننگ کا انسٹیٹیوشن ہے, یہ تربیت کا انسٹیٹیوشن ہے. مثال کے طور پہ آپ جب انشاءاللہ یہاں سے کامیاب ہو کے باہر نکلیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مارکیٹ جو ہے آئی ٹی کی, اس میں سب سے زیادہ ٹرن اوور ہوتا ہے. ٹرن اوور سے مراد ہے کہ ایک کمپنی کے اندر سب سے زیادہ لوگ جو ہے وہ چھوڑ کے جاتے ہیں کام کو. آئی ٹی از ون آف دا انسٹیٹیوشن جس میں کہ ٹرن اوور جو ہے وہ سب سے زیادہ میکسیمم تک ہو جائے. اس کی کیا ہوتی ہے, کیونکہ پیپل کین ڈیولپ فاسٹر دین دا انڈسٹری. لوگ ذہنی طور پہ زیادہ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں, بڑھنا چاہتے ہیں, اور جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ اتنی تیزی سے آگے نہیں بڑھ رہی ہوتی. تو یہاں پہ ٹرن اوور بہت تیزی سے اور بہت جلد ہوتا ہے. اس کے لیے ایک ادارہ بنا دیا گیا ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا. اب یہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کیا کرتی ہے, ٹریننگ نیڈ انالیسس کرتی ہے. وہ یہ خیال کرتی ہے, وہ یہ سروے کرتی ہے, وہ لوگوں سے پتہ کرتی ہے کہ ان کو کن چیزوں کی ضرورت ہے, پھر وہ ان کو چیزیں دی جاتی ہیں. وہ چیزیں دی کیسے جاتی ہیں کہ آپ کو اس ٹریننگ کے اندر ایک ورک شاپ میں اسی طرح بلا لیا جاتا ہے جس طرح کہ آج ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں, اور پھر کسی ایک ٹرینر سے کہا جاتا ہے یا کسی ایک خطیب سے یہ کہا جاتا ہے کہ جناب آپ اب عقل اور دانش جو ہے وہ ہمارے ان لوگوں کے ذہنوں میں کسی طریقے سے اس طرح منتقل کر دیں کہ جب یہ سیشن ختم ہو تو ہم لوگ یہاں سے بہتر اور قابل بن کے اٹھیں. اب یہ جو وقفہ ہے, یہ جو ڈسٹنس ہے, اس کا جو ایک نتیجہ اکثر کیا جاتا ہے وہ یہ کہ بعد اینڈ آف دا ڈے آپ سے کہا جائے گا کہ آپ کوشچن اینڈ آنسر کر لیں, کہ آپ کے دل میں جو خواہشات ہوں, جو سوالات ہوں, آپ ان کے اوپر بات کر لیں. ٹھیک بات رکھتی ہے, لیکن آپٹیمل کوشچن جو ڈینجرس ہوتا ہے وہ پتہ کیا آتا ہے, اور ہر مجلس میں آتا ہے, وہ یہ آتا ہے کہ اچھا یہ تو مسائل ڈسکس ہو گئے, اب یہ بتائیے اس کا حل کیا ہے. مسائل تو ڈسکس ہو گئے, اب حل کیا ہے اس کا. خواتین حضرات, یہ وہ فیلئر آف وزڈم ہے جو کہ اس کارپوریٹ نے دی کہ انسان اپنے ذہنی ارتقاء کی بجائے لوگوں کے سہارے ڈھونڈتا ہے کہ اس کو مسائل کا حل جو ہے وہ کسی ایک کیپسول میں یا کسی ایک دانش مندانہ جملے میں اس تک پہنچا دیا جائے. اب اس سارے سینیریو اور پیٹرن میں ہم نے دو چیزوں کو بنیادی طور پہ اپنی زندگیوں سے جدا کر دیا, اور ان دو جدائیوں کی وجہ سے ہم ہیں جو آج ہم ہیں. ایک جو چیز ہم نے جدا کی اس ٹریننگ نیڈ انالیسس اور ٹریننگ پروگرامز کی وجہ سے, وہ کیا بنیادی طور پہ ادارے کے اندر وہ بیر کا درخت یا وہ ایک پیپل کا موٹا تنے دار درخت جو کنٹین کے پاس ہونا چاہیے تھا, اور کنٹین میں استاد اور طالب علم بیٹھ کے تعلیم کے علاوہ, اپنی کورس آؤٹ لائن کے علاوہ دنیا کے مختلف موضوعات پہ باتیں کرتے, اور پھر ایک اظہار خیال کے بعد وہ وہاں سے جدا ہو جاتے. اس سے ہوتا کیا, اس سے ہوتا یہ تھا کہ جب میں ان کرسیوں میں بیٹھا کرتا تھا تو اس معاشرے میں جو ادارے تھے, جیسے کہ آپ کا یہ ادارہ ہے, یہاں پہ آرگومنٹس جو ہوتے تھے ان جگہوں پہ بیٹھ کے وہ اتنے کلاسیفائڈ نہیں ہوتے تھے جتنے کلاسیفائڈ ہم اس وقت کر رہے ہیں. اس وقت دو طرح کے خیالات زیادہ تر زمانے میں جو ہے وہ ہوا کرتے تھے. ایک نعرہ گونجا کرتا تھا کہ ایشیا سرخ ہے یا ایشیا سبز ہے, اور ان موضوعات کے اوپر سارا دن بیٹھ کے گفتگو ہوتی تھی کہ ایشیا کیا سرخ ہے یا کیا ایشیا سبز ہے. اور مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ میں گورنمنٹ کالج میں لاہور میں پڑھتا تھا, تو کنز ایک ریسٹورینٹ تھا میوزیم کے پاس, وہاں پہ ہم 3 دن یہی بحث کرتے رہے کہ جو سڑک سے گزر کے مال روڈ کو پار کر کے گورنمنٹ کالج تک لڑکا یا لڑکی جا رہی ہے اور راستے میں اس کا ایک حادثہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, یہ اس کا مقدر ہے یا اس کا اپنا قدر تھا یا اس کا اپنا اس کے اوپر کوئی طاقت تھی. اب اس گفتگو کو کرنے کے لیے وہ ایک کنٹین کا چھوٹا سا درخت تھا جس کے نیچے بیٹھے رہے, اور 1.25 روپے کا کپ چائے کا ملتا تھا, اور 3-4 دن وہی چائے پی کر بحثیں کرتے رہے. اب یہ بات جو ہے نا یہ کہانی لگتی ہے, یہ کہانی اس لیے لگتی ہے کہ اب 3 دن کے بحث کرنے کے لیے نہ آپ کے پاس مزاج ہے, ایک اگر مزاج ہو بھی تو آپ کے پاس اتنا بڑا مدر بورڈ ہی نہیں ہے کہ آپ کسی آرگومنٹ کو اتنا زیادہ طول دے سکیں. سو اس کا ایک سولوشن کارپوریٹ ورلڈ نے بڑا خوبصورت نکالا. اس نے ایک ایسا نظام دیا
جس کے تحت آپ اپنی عقل کو، اپنی دانش کو، اپنے علم کو، اپنے مورلز کو، مورل سے مراد ہوتی ہے قدر، کردار جس سے تکمیل ہوتا ہے، آپ ان تمام چیزوں کو بنیادی طور پہ گروی رکھ سکتے ہیں، کسی اور کو دے سکتے ہیں کہ بھائی میں نہیں سوچ سکتا، میں اس قابل نہیں ہوں، آپ ایسا کیجئے، آپ میرے لیے سوچئے۔ اور اس شخص جس کو ہم نے سب عقل اور دانش گروی دی، اس کا نام ہم نے رکھا گوگل۔ اب گوگل کے پاس انفارمیشن تو بہت ہے، لیکن اس انفارمیشن کو جو آپ تک پہنچتی ہے اس ذریعے سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس استعمال میں یہ شرط ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس انفارمیشن کو ریٹین کرنے کی بھی کیپیسٹی رکھتے ہیں۔ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں to retain that information and consume that information in a way that the information becomes an integral part of your thought process۔ یہ ایک ویکیوم جو ہے، اس کی وجہ سے پھر جو لوگ اس معاشرے میں پیدا ہوئے وہ جب مجالس میں اس درخت کے نیچے آ کے بیٹھتے ہیں تو اپنا موبائل فون بند کرنا بھول جاتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے یہ مجالس جو ہیں ان کی حیثیت فون کال سے کم ہوگی۔ یہ مثال دے رہا ہوں، میں معذرت کے ساتھ طنز نہیں کر رہا، مثال دے رہا ہوں۔ اس لیے یہ جو گروی کرنے کا، عقل کا، شعور کا ہم نے پروسیس شروع کیا، یہ ایک طریقہ تھا جس سے کہ ہمارے جو علم دینے والے ادارے تھے وہ بھی ایک میکنزم بن گئے۔ جب تک کمرے کی ٹھنڈک اور کرسی کا آرامدہ پن نہیں ہوگا ہم علم کی تپش کو نہیں لے سکتے۔ خواتین حضرات، علم کی تپش جو ہے وہ ٹھنڈے کمروں سے جب نکل کے قدرتی تپش میں جاتی ہے تو وہ پھر اپنی نان ریٹینیبلٹی کی وجہ سے، جو اس میں کریکٹر ہوتا ہے نا نان ریٹین کرنے کا، تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا کمزور انسان اگر ہو تو پھر اس میں سے وہ انفارمیشن جو ہے وہ کنٹرول ڈیلیٹ ہو جاتی ہے، پرماننٹ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے۔ ایک دوسرا نظام اس کارپوریٹ ورلڈ نے ہمیں دیا اور وہ نظام ہے بینکنگ کا، بینک کا نظام۔ بینک کا نظام بنیادی طور پہ صرف کارپوریٹ نے آج کے زمانے میں نہیں دیا۔ آپ کو اندازہ ہے کہ بینک کا ایجاد کب اور کیسے اور کہاں ہوا؟ بینک سے مراد ہوتی ہے یہ بینک ہے، اٹس ناٹ اے بینک آف اے ریور، اٹس اے بینک دیٹ مینس یو آر سٹنگ اکراس اے ٹیبل اینڈ نیگوشیٹنگ۔ یہ نظام اس وقت شروع ہوا تھا جب مسلمانوں نے کروسیڈ وارز کو جیتنا شروع کر دیا اور پھر کچھ دوستوں نے جو کہ مسلمان نہیں تھے ان کو یہ احساس ہوا کہ اب صلاح الدین ایوبی کو مارنا ذرا مشکل کام ہو گیا ہے، تو ان کو مارنے کے دو طریقے اور اختیار کیے جائیں۔ ایک طریقہ جو اختیار کیا گیا وہ تھا کہ ان کو رزق حلال سے اللہ کے فضل سے بالکل دور کر دیا جائے، اور الحمدللہ اب ہم حرام اور حلال کھانے میں ماشاءاللہ بالکل فرق نہیں کرتے۔ اور کتنی عجیب بات ہے خواتین حضرات، وہ لوگ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا، یہ ہے ریٹیننگ کیپیسٹی نہ ہونے کی وجہ سے، جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ مسلمانوں کو ایسا نظام دو کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی کبھی حلال لقمہ نہ کھا سکیں، آج بھی اس زمانے میں وہ لوگ سود کا کاروبار نہیں کرتے، اور یہ لوگ ہیں یہودی۔ یہود آج بھی سود یہودی سے نہ لیتا ہے نہ دیتا ہے، انٹرسٹ فری جاب کرتے ہیں ایبسولوٹلی 100%، لیکن باقی ساری دنیا کو، کیونکہ انہوں نے عقل کو گروی رکھا ہوا، ساری دنیا کو انہوں نے اس نظام میں ڈال دیا کہ آپ ایک لقمہ حلال کھانے کی توفیق الحمدللہ اب رکھتے ہی نہیں۔ اب ایک آپ سے لے لیا گیا ادارہ جہاں پہ کہ آپ نے تربیت حاصل کرنی تھی، دوسرا جو آپ کا جینیٹکس تھا، جو آپ کا بلڈ سٹریم تھا، جو آپ کا نطفہ تھا، اس کے اندر بھی ایک مورل ڈیفیکٹ ڈال دیا گیا کہ آپ کی جو رزق ہے اب وہ ڈاؤٹ فل ہو گیا۔ اب غور کیجیے ذرا کہ اب تربیت ہو رہی ہے ہم سب کی ایک ایسے ماحول میں جہاں انسٹیٹیوشنز ناکام ہو چکے اور رزق جو ہے اس کے حلال اور حرام ہونے کا فیصلہ ہم نے اپنے اوپر سے اٹھا دیا۔
اور تیسری چیز جو ہم نے اس کارپوریٹ سے حاصل کی وہ تھا فیملی سٹرکچر کو اس طرح سے بنانا، ڈیولپ کرنا، جس میں لوگ ایک خاندان کا نام تو کنٹینیو کر سکیں. اگر تمام لوگ کوئی شیخ ہے کوئی قریشی ہے تو وہ نام تو ساتھ لگا سکیں، لیکن وہ نسبتیں اپنی ایک دوسرے کے ساتھ نہ رکھ سکیں. اس فلسفے کے تحت ہم نے ایک اور چیز کرنی شروع کی. ہم اپنی وارڈ سٹیز سے نکل کے ہم فلیٹ سسٹم کے اندر آ گئے. اب 2 کمروں کے گھر میں آپ اپنی امی ابو کو رکھیں یا ساس سسر کو رکھیں، چوائس کرنی پڑے گی نا. پھر ہم چوائسیز بنا کر اور یہ فیملی جو ہے وہ ڈس انٹیگریشن کے ایک پیٹرن پہ چلنا شروع ہو گئی. اور ان تمام چیزوں کو ہم نے ایک نام دیا. نام دیکھیے آج کے زمانے میں بھی نا یہ بڑا امپورٹنٹ کام ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی برائی کو بھی اچھا نام دے دیں گے نا تو وہ برائی اتنی بری لگے گی نہیں. ہم نے اس برائی کو نام دے دیا ڈیولپمنٹ کا. پھر ہم نے اس کے اوپر ایک مکھن اور لگایا، جیم بھی لگایا اس دوست کے اوپر، اور اس جیم کو ہم نے کہا کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ 3rd ورلڈ کی ڈیولپمنٹ ہے. اب اس جملے کے اندر ڈیولپمنٹ ان دی 3rd ورلڈ کا اس کی سائیکی دیکھیے جسے کہتے ہیں پیسو سائیکالوجی، کہ پہلے تو آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ 3rd ریٹ ہیں. آپ اس بات کو آپ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا آپ کو کیا 3rd ورلڈ ہے تو 3rd ریٹ ہے. پھر آپ کو کہا جائے گا کہ نہیں اب آپ ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ آپ اس نظام کو اس طرح سے ایکسیپٹ کرتے ہیں. اس ساری ایک طریقہ کار سے خواتین حضرات انتہائی ادب سے بات کہہ رہا ہوں. ہم ذہنی طور پہ سب کانٹیننٹ کے اندر 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے. ایک حصہ لوگوں کا وہ بنا جن کا کہ میرا یہ ذاتی ایک نظریہ ہے، جن لوگوں کا رجحان جو تھا وہ سب کانٹیننٹ کے بڑے شہر دہلی کی طرف ہونے لگ گیا. یہ وہ لوگ تھے جو سیاست میں آنے لگ گئے، جو کہ امیر لوگ تھے، اپر 5-10% کلاس، رولنگ کلاس. ایک کلاس شدت سے وہ بن گئی جن کو میں کہتا ہوں کہ یہ وہ اسکول آف تھاٹ ہے جو ملتان کو ریپرزینٹ کرتا ہے. یہ ریلیجس لوگ بن گئے، مفتی بھی بن گئے، مسٹس بھی بن گئے، اور ایک اور ہی یہ ادارہ اور ایک مافیا بن گیا، یہ لوگ بھی بن گئے. شاید یہ دونوں اتنے خطرناک نہیں جتنا کہ تیسرا ادارہ خطرناک ہے. پھر ہم میں سے کچھ لوگ جو ہیں، بلکہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ لکھنوی مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں. لکھنؤ کا مائنڈ سیٹ کس کا؟ امراؤ جان کا. رات کی روشنیاں خوبصورت ہوتی ہیں، ہمارے کافی شاپس خوبصورت ہوتے ہیں، ہمارے ریسٹورینٹس خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن دن کی روشنیوں میں انہی بازاروں اور انہی گلیوں میں سے جب آپ گزریں گے تو بدبو جو ہے وہ آپ کو حقیقت کا پاس دے گی. اب ہم نے ایک اور انداز اپنانا شروع کر دیا کہ میں ایسا لباس پہن لوں جس سے کہ میں لوگوں کو اٹریکٹ کرنے لگ جاؤں، لیکن اس لباس سے امیج کیا مل رہا ہے یہ میری کنسرن نہیں ہے. کیونکہ میری کنسرن یہ ہے کہ آج میں نے تو اپنے گھر میں یہ رات کو روشنی جلائی ہے، اب میری سیڑھیاں چڑھ کے رات کو میرا گانا سننے کون آئے گا. I should be attracted and I should attract, and if I can do that, باقی چیز جو ہے وہ میری کنسرن نہیں ہے. اس سے جو ایک مزاج ہمارے اس جنریشن میں، ہماری سے مراد آپ کی جنریشن میں پیدا ہوا، وہ تھا لباس کا وہ رجحان جو آپ کے مزاج کی ریفلیکشن نہیں. لباس جو ہے، قمیض جو ہے، شلوار جو ہے، پتلون جو ہے، یہ آپ کی شخصیت کا رجحان ہونا چاہیے نا. سپاہی کی قمیض جو ہے وہ ایک مفتی کی قمیض سے مختلف ہوتی ہے. ایک انجینئر کی جو شرٹ ہوتی ہے اس کو ایک ڈاکٹر کی شرٹ سے مختلف ہونا چاہیے. یہ جو لباس تھا یہ لوگوں کی شخصیت کی عکاسی کرتا تھا. ہم نے اس کے اندر بھی ایک نیوٹرالٹی ڈال دی، نیوٹرل کر دیا. اب میں انتہائی ادب کے ساتھ اس نیوٹرل لفظ کو اگر چینج کروں تو پھر یہ سمجھیے گا کہ اس لباس کی قدر نے ہمارے ذہنوں کو کتنا پسماندہ کر دیا. ہم نے بنیادی طور پہ نیوٹرل پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ امپوٹینسی کو.